ملاحظہ فرمائیے کتاب ہے الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، عبداللہ ابن محمد ابن ابی شیبہ الکوفی، بخاری مسلم کے کیا ہیں؟ یہ استاد ہیں۔ الجزء السابع چاپ دار تاج سن 1989 میں کتاب چھپی ہے بیروت میں۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 396 میں یہ حدیث ہے۔ حدثنا عبید اللہ نے روایت کی نعیم ابن حکیم سے ابو مریم سے عن علی علیہ السلام، 1 2 3 نہیں 2 ابو مریم 3 اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام، بہت قلیل واسطے کے ساتھ۔ سار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی خیبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف گئے۔ فلما اتاہ بعث مع عمر ومعه الناس الى مدینتهم والى قصرهم، جب وہاں پہ پہنچے خیبر پہنچے تو عمر کو انہوں نے بھیج دیا کہ جاؤ لڑائی کے لیے، یہودیوں کا جو شہر تھا یا ان کا جو قصر تھا محل تھا وہاں بھیج دیا۔ فقاتلوہم، وہاں پہ جنگ ہوا، یہودیوں نے حملہ کیا۔ فقاتلوہم، یہودیوں نے حملہ کیا۔ فلم یلبثوا ان انہزم عمر وان اصحابہ، کوئی استقامت نہیں ہوا۔ فلم یلبثوا، کوئی مقاومت، کوئی صبر نہیں کیا ان لوگوں نے، فوراً بھاگ گئے یہودیوں نے۔ فقاتلوہم، یہودیوں نے حملہ کیا نا، دیکھو فقاتلوہم، یہودیوں نے حملہ کیا ہے۔ فلم یلبثوا ان انہزم عمر واصحابہ، یہودیوں نے جو ہی حملہ کیا فوراً، لم یلبثوا، فوراً عمر جو ہے فرار، بھاگ گیا۔ فجاء یجبنہم ویجبنون، واپس آیا عمر واپس آیا، دوڑ کے آ رہا ہے۔ یجبنہم، عمر جو کیا کر رہا ہے کہ صحابہ جو ہیں کیا ہیں، صحابہ جو ہیں بڑے بزدل ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں شکست ہو گئی، یہ بھاگ گئے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بزدل آدمی یہ بھاگ گیا، ٹھیک ہے۔ فساء ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بری لگی ہے، اور آگے وہی ہے کہ انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو کمانڈ دی ہے کہ وہ چلے گئے۔ اچھا، یہاں پر اس سند کے متعلق بات کرتے ہیں عزیزو۔ سند پہلا کون ہے؟ عبید اللہ۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ تو حافظ ہے، بہت مشہور معروف، اس کی تصحیح کی ضرورت نہیں ہے۔ عبید اللہ کون ہے عزیزو؟ ملاحظہ فرمائیے سیر اعلام النبلاء شاپ الرسالہ جز نمبر 9، یہاں پر عبید اللہ ابن موسیٰ ابن بادام امامہم الحافظ العابد، ٹھیک ہے نا، اس کی ولادت ہے سنہ 120 کے لگ بھگ۔ کان من حفاظ الحدیث، حدیث کے بڑے حفاظ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ روا عنہ البخاری فی صحیح ہے، بخاری کے رجال میں سے، وقد جاز القنطرہ وثقہ ابن معین وجماعہ، ابن معین اور بہت سارے علماء نے اس کی توثیق دیا۔ وحدیثہ فی کتب الستہ، اس کی حدیث 6 کے 6 کتاب میں، بخاری مسلم کتب اربعہ میں اس کی حدیث ہے۔ ابن حاتم نے کہا، ابو حاتم نے کہا ہے ثقۃ صدوق حسن الحدیث، اجلی نے کہا ثقۃ رأس فی القرآن عالم بہ، قرآن کا ایک بہت بڑا عالم ہے۔ مصنف کی حدیث ہے نا۔ عبید اللہ روایت کرتا ہے نعیم ابن حکیم سے۔ اچھا، نعیم ابن حکیم کون ہے؟ یہ کتاب ہے معرفت الثقات، تألیف الشیخ احمد ابن عبداللہ العجلی الکوفی، متوفى سنہ 261، جزء الثانی۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 315، نعیم ابن حکیم ثقۃ من اہل مدائن، ثقہ ہے اہل مدائن میں سے، ثقہ ہے اہل مدائن میں سے۔ یہ کتاب الکاشف فی معرفت من له روایت فی کتب الستہ، تألیف الذہبی الناصبی، الکاشف بہت معروف کتاب ہے۔ اچھا، چاپ دار القبلہ سند 1992 میں بلی جدہ میں چھپی ہے کتاب۔ ملاحظہ فرمائیں یہاں پہ صفحہ نمبر 323 میں نعیم ابن حکیم المدائنی ابی مریم ثقفی سے روایت کرتے ہیں، فقہ متوفى سنہ 148 میں، ٹھیک ہے نا، رجال ابی داود میں سے۔ اچھا، نعیم ابن حکیم، ٹھیک ہے، وہ بھی ہو گیا۔ سند کیا عزیزو؟ سند یہ ہے نعیم ابن حکیم روایت کرتے ہیں ابو مریم ثقفی سے، ٹھیک ہے نا، سند یہ ہے نا، نعیم ابن حکیم ابو مریم ثقفی، اور وہ علی علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ ابو مریم کون ہے عزیزو؟ طبیعت آپ کی صحیح کریں آج، خوب بالکل جماعت مریم کی طبیعت صحیح ہو جائے۔ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال المجلد 29 29واں جلد، شاپ مؤسسۃ الرسالہ، من اسمہ نعیم ابن حکیم المدائنی۔ اچھا، الکاشف فی معرفت من له الروایہ فی کتب السنہ، تألیف الذہبی،
الکاشف میں ملاحظہ فرمائے سن 1992 میں جدہ میں چھپی ہے کتاب. اب صفحہ نمبر 459 ابو مریم الثقفی عن علی علیہ السلام اور ابی درداء سے روایت کرتے ہیں. اچھا ثقۃ ولی قضاء البصرہ ابو داؤد کے رجال میں سے ہیں، یہ بصرہ کے قاضی تھے، یہ ثقہ ہیں، یہ ثقہ ہیں. تو عزیزو کیا پتہ چلا؟ سند ابن ابی شیبہ کی متصل ہے، سب رجال ثقات ہیں. اور کیا ثابت ہو گیا؟ ثابت ہو گیا نا کہ عمر بھاگ گیا ہے. ملاحظہ فرمائیے حاکم کی سند، ابو بکر کی فرار. ابو بکر پہلے بھی آ چکا ہے ابن عباس کی کتاب میں. یہ ملاحظہ فرمائیے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری الجزء الثالث شاب دار الفکر، ٹھیک ہے، سنہ 1430 میں 2009 میں دارالفکر بیروت میں کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 258. پہلے دیکھیے حدیث نمبر 4393. 4393 ملاحظہ فرمائیے 4393 وافقہ الذہبی فی التلخیص قال صحیح. ذہبی ناصبی نے تلخیص المستدرک میں موافقت کی حاکم کے ساتھ، کہا یہ حدیث صحیح ہے. اچھا حدیث کیا ہے؟ 4393 ملاحظہ فرمائیے 4393 یہ ہے. عن عبد الرحمن ابن ابی لیلی عن علی علیہ السلام. عبد الرحمن ابن ابی لیلی روایت کرتے ہیں کن سے؟ سید المسلمین امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں انه قال یا ابا لیلی اما كنت معنا بخیبر، اے ابو لیلی کیا تو ہمارے ساتھ خیبر میں نہیں تھا؟ ابو لیلی نے عرض کیا بلا واللہ كنت معکم، جی ہاں اللہ کی قسم میں آپ کے ساتھ خیبر میں تھا، میں بھی تھا لشکر میں. اچھا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا بكر إلى خيبر فسار بالناس وانهزم حتى رجع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو کمانڈ دیا ہے خیبر میں، اور وہ گیا تھا لڑنے کے لیے، اور وہ باغ کے واپس آیا. وانهزم، اس نے یہود کی طرف اپنا پیٹ کیا ہے، پشت کیا نا، یولوہم الادوار، پشت کیا اس کی طرف، بھاگ کے آ گیا. قرآن نے اس کو کس طرح الفاظ کے ساتھ مذمت کیا تھا نا کہ اپنا پشت اس کی طرف نہ کرو، جو ان کی طرف پشت کرے گا جہنم جائے گا. فقد باء بغضب من اللہ، اللہ کی غضب اس پہ پلٹ جاتا ہے، وہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس المصیر، جہنم بری جگہ ہے. حاکم نے بھی کہا حدیث صحیح الاسناد، حدیث صحیح ہے. اچھا حدیث نمبر 4395، طبیعت بالکل صحیح ہو جائے جماعت مخالفین کا. 4395 وافقہ الذہبی فی التلخیص قال صحیح، ذہبی نے بھی کہا صحیح ہے. نعیم ابن حکیم ابو موسیٰ الحنفی سے عن علی علیہ السلام قال صار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى خیبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر گئے. فلما اتاها، جب خیبر پہنچے، بعث عمر کو کمانڈ دیا ہے، وبعث معه الناس، اور لشکر کو بھی کہا کہ عمر کے ساتھ چلے جاؤ، یہودیوں سے لڑو. الى مدینتہم او قصرہم، ان کے جو شہر ہے مدینیوں کے، جو بستی ہے ان کی، جو محل ہے، جو قلعہ ہے، وہاں پہ جا کے لڑو. فقاتلوہم فلم یلبثوہم، یہود وہاں پہ گئے تو یہودیوں نے حملہ کیا، یہودیوں نے حملہ کیا. فلم یلبثو، کوئی وہاں پر عمر نے اور عمر کے ساتھیوں نے کسی طرح کی انہوں نے مقاومت نہیں، صبر نہیں کیا. فلم یلبثو، نہیں رکے، وہاں پر کوئی رکے نہیں ہے. ان انہزموا عمر واصحابہ، بہت جلد ہی یہود نے شکست دی ہے اس کو، عمر اور اس کے ساتھیوں کو، اور بگا دیا. انہزموا، بگا دیا ہے عمر کو اور ساتھیوں کو. فجاءوا یجبنونہ ویجبنہم، عمر آیا اس کے کہہ رہا ہے کہ بھئی صحابہ بزدل ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں کہ عمر بزدل ہیں. ٹھیک ہے نا، اچھی بات ہے عزیزو. یہ حدیث بھی آپ کو پتہ چلا، یہ بھی صحیح ہے. جب یہ سب ثابت ہو گیا عزیزو، آتے ہیں واپس چلتے ہیں. میں آپ کے خدمت میں ایک آیت پڑھتا ہوں. آیت پڑھنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے کالز کا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، پیارے دوست ہیں آپ سب. میں نے لمبی تقریر کی ہے، کتنی دیر ہو گئی، 2 گھنٹے تقریر ہو گئی میری، آپ نے سنی ہے میری تقریر، آپ کی بڑی مہربانی عزیزو. آیت یہ ہے سورہ مبارکہ آل عمران، آیہ نمبر 179. آیہ یہ ہے عزیزو، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ تعالی آپ کو اس طرح نہیں چھوڑتا، اس حالت میں تم ہو. اللہ تعالی خبیث کو طیب سے جدا کر کے چھوڑ دے گا، آپ کو دکھائے گا کہ خبیث کون ہے، طیب کون ہے. اور یہ آیا یہ بھی جہاد کے موقع پہ نازل ہوا ہے. غزوہ احد میں کون بھاگا تھا؟
عمر بھاگا تھا، ابو بکر بھاگا تھا، عثمان بھاگا تھا، فرار کیا تھا احد میں بھی. اس وقت بھی خبیث کو طیب سے اللہ تعالیٰ نے تمیز دیا تھا آپ کو. اچھا، اس کے بعد ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارک انفال آیا نمبر 15 اور 16. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب جنگ میں کافروں کے ساتھ آمنا سامنا ہو، فلا تولوہم الادبار، ان کی طرف اپنا پشت نہ کرنا. قرآن جس طرح تحقیق کر رہا ہے، بہت سخت تحقیق کر رہا ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جس طرح ان کو گالی دے رہا ہے، ان کو کی عزت کر رہا ہے کہ اس طرح نامرد نہ بن کہ تو اپنا وہ حصہ کفار کو دکھا کے بھاگ کے آ جاؤ. یہ کام نہ کرنا. پشت دبر جو ہے پشت اور اس میں مشترک ہے، اور جب لفظ مشترک ہو تو دونوں معنی ذہن میں آ جاتے کہ کون بھائی وہ ایک ہی پشت اس کی طرف نہ کرو یا وہ مقام اس کی طرف نہ کرو. قرینہ تو نہیں ہے کہ کون سا مراد ہے. ٹھیک ہے نا؟ تحقیر بڑا تحقیر ہے اگر تم سمجھنے والے آدمی ہو. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو شخص اپنی پشت ان کی طرف کرتا ہے مگر یہ کہ وہ جنگ کی خاطر وہ اس کو کہیں اسی مقام پہ دوسری طرح جانا ہے، یا مومنین کے کسی گروہ سے ملنا چاہتا ہے، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. تو ایسا شخص اللہ کے غضب کی طرف آ جاتا ہے اور اس کی جگہ جہنم ہے، اور بہت بری جگہ ہے جہنم. اور پھر یہ ہے کہ ان لوگوں نے بیعت کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. عمر ابو بکر نے بیعت کیا تھا کہ بیعتیں میں نے آپ کو دکھا دی. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن ينكث فانما ينكث على نفسه فمن نكث فانما ينكث على نفسه. کہ یہ بیعت موت پہ تھا کہ ہمیں موت بھی آ جائے ہم فرار نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ خیبر سے کچھ دن پہلے انہوں نے بیعت کیا تھا. اور تمہاری عقل کہاں ہے؟ تمہارے ایمان کہاں ہے؟ تمہارا دین کہاں ہے؟ قرآن پہ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب تمہاری کتب سے میں نے دکھایا ہے. یہ سب میں نے تمہاری ہی کتب سے دکھایا ہے. آپ ہی کے کتب سے یہ سب دکھا چکے ہیں کہ بھئی وہ بھاگ گئے تھے اور بیعت کر کے کہ موت پہ مریں گے، لیکن فرار نہیں کریں گے، لیکن فرار ہو گئے بھائی. اور اللہ نے وعدہ دیا جو فرار کرے گا اس کے لیے جہنم ہے. اب یہ تمہارے پہ ہے